قیامت کے دن جو میدان محشر قائم کی جائے گی بالکل سفید شکل میدان ہوگی. یہ تمہیں بلڈنگیں نظر آ رہی ہے, بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی, یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے, بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی. اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی. اسی زمین کے اوپر کیوں عدالت ہوگی؟ اسی زمین کے اوپر کیوں؟ کیونکہ اسی زمین میں تم نے شراب پیا, اسی زمین میں تم نے زنا کیا, اسی زمین کے اوپر تم نے کسی کو مارا, اسی زمین کے اوپر تم نے غلط کام کیا, اسی زمین کے اوپر تم نے نماز پڑھی, اسی زمین کے اوپر تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے, اسی زمین کے اوپر تم نے کسی بہن اور بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہے, کسی بیٹی کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے, کسی بیٹے کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے, کسی کا تم نے مرڈر کیا ہے, کسی کے تم نے 35 ٹکڑے تم نے کیا ہے. اسی زمین کے اوپر عدالت قائم ہوگی اور اسی زمین کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اسی زمین کے اوپر. اور یہی زمین قرآن پڑھو, قرآن بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اور کلیا چک کے لڑکیوں اور کلیا چک کے میرے بھائیوں سنو, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اسی زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی اللہ تعالیٰ دے گا. اسی زمین کو بولنے کا پاور اللہ تعالیٰ دے گا, اس زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ زمین کچھ نہیں بول رہی ہے. آج یہ زمین نہیں بول رہی ہے. جس زمین میں کھڑے ہو کر کے تم زنا کرتے ہو اور جس کمرے میں جا کر کے غلط کام کرتے ہو, لیکن زمین نہیں بولتی ہے. زمین کچھ بولتی نہیں ہے. زمین خاموش سے بیٹھی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے. یہ زمین آج کچھ بھی نہیں بول رہی ہے. اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے تم شراب پی رہے ہو, گانا سن رہے ہو. اس زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اذان سننے کے بعد مسجدوں میں جاتے نہیں ہو. یہی زمین قیامت کے دن, یہی زمین میدان محشر جب اس کو بنا دیا جائے گا, یہی زمین چیخ کر کے کہے گی اللہ یہی وہ بندہ ہے, اور یہاں اس جگہ پہ اس لڑکا نے, اس لڑکی نے غلط کام کیا تھا, زنا کیا تھا, سیکس کیا تھا, غلط کام کیا تھا. یہی لڑکا ہے جو یہاں پہ اس نے غلط کیا تھا. شراب اس لڑکے نے یہیں پیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے قتل کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے مرڈر کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکے نے ظلم کیا تھا, یہاں پہ اس لڑکی نے باقاعدہ ڈانس کیا تھا, یہاں اس لڑکی نے اپنے بال کو دکھاتے ہوئے ناچتی بھی چلا کرتی تھی, ڈانس کیا کرتے تھے, غلط کام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں یہ زمین چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبر بیان کرے گی. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی. اور آؤ آؤ میرے بھائیوں, قرآن کی آیتیں سنو, قرآن پڑھتے چلے جاؤ. حتی اذا جاؤ, جب انسان قیامت کے دن لایا جائے گا, لایا جائے گا تو انسان کی زبان کے اوپر مہر اللہ تعالیٰ لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس زبان سے ہم ابھی بول رہے ہیں نا, یہ زبان ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے گا. زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا, لگ جائے گا. زبان کچھ نہیں بولے گی اس دن. زبان کے پر تالا لگ جائے گا اور انسان کے ہاتھ سے پوچھے گا, اے ہاتھ تو بتا تم نے کیا 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 ہے, تم نے اس ہاتھ سے کہاں کہاں اچھا کام کیا, برا کیا ہے. یہ ہاتھ چیخ کر کے بولے گی, اس ہاتھ کو بولنا پڑے گا, چیخ کر کے یہ ہاتھ بولے گا. اور ہاتھ کہے گا کہ اللہ اس ہاتھ سے فلاں کا گلا دبایا تھا, فلاں کو مارا تھا, فلاں کو قتل کیا تھا. یہ پیر بولے گا, یہ پیر بولے گا کہ اللہ یہ پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتا تھا, یہ پیر شراب کی میخانوں میں جاتا تھا, دکانوں میں جاتا تھا, یہ ہوٹلوں میں جاتا تھا, یہ پارکوں میں جاتا تھا, یہ دارجلنگ کے اندر جا کر کے انجوائے کرنے کے لیے اس پیر سے یہ جایا کرتا تھا. لیکن اس نے نماز کے لیے یہ مسجدوں میں نہیں جاتا تھا. یہ پیر چیخ چیخ کر کے بولے گا. یہ آنکھ کو بھی بولنا پڑے گا, اے اللہ یہ آنکھ سے گانے دیکھا کرتا تھا, سیریل دیکھا کرتا تھا, شارٹ ویڈیو دیکھا کرتا تھا, انسٹاگرام کے اوپر لڑکیوں کے ڈانس اور کمر کو دیکھتا تھا, کس طریقے سے لڑکیاں ناچتی ہے. یہ ساری حرکتیں یہ
دیکھا کرتا تھا اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کو کھولا نہیں, قرآن تو پڑھا ہی نہیں, اللہ کے عجائب کو اس نے دیکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں یہ سارے مناظر قیامت کے دن تیرے جسم کی اعضاء بولیں گے, جسم کا پارٹ بولے گا, جسم کا ایک ایک انگ بولے گا, کیونکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا. اور آؤ کلیا چک کے لوگوں ذرا سنو, یہ سورج اتنے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو دکھائی دے رہی ہے, اتنی اونچائی پہ جو سورج نظر آ رہا ہے, اتنا قریب آ جائے گا, اتنا قریب کہ سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی, اس کی گرمی برداشت نہ کر پائے گی اور سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی. اس سورج کے نیچے ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا. سورج کی گرمی میں انسان پسینے سے شرابور ہو جائے گا. اب آپ سوچئے قیامت کے دن انسان کپڑے میں نہیں اٹھے گا. یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا, فرمایا قیامت کے دن انسان ننگے پیر ننگے بدن اٹھایا جائے گا, پیر میں کوئی بھی چپل جوتا نہ ہوگا, انسان کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا, لڑکا بھی ننگا اٹھایا جائے گا, لڑکی بھی ننگی اٹھائی جائے گی. حضرت عائشہ نے امہات المومنین نے نبی کی بیوی حضرت عائشہ سوال کرتی ہے, اے اللہ کے رسول جب لڑکی بھی ننگی جائے گی اور لڑکا بھی ننگے ہوں گے تو اے اللہ کے نبی لڑکیاں تو ہمارے شرم کے مر جائیں گی, ہمارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی. اے اللہ کے نبی سامنے لڑکا بھی لڑکا ہوگا, ننگے کیسے رہ پائیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے. امام کائنات نے جواب دیا, اے عائشہ تم بے ہوش کی بات اور کہہ رہے ہو, ایک دوسرے کو دیکھنے کی باتیں کرتے ہو. اے عائشہ اللہ مرو اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, قیامت کی دن وہ منظر اتنا ڈینجر ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں, اتنی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے. انسان اتنا ٹینشن میں ہوگا, ہر کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا, اپنے اپنے بارے میں بولے گا نفسی 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 نفسی, ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں بولے گا. نبی بھی پریشان ہوں گے, آدم کے پاس آدمی جائے گا, آدم بھی انکار کر دے گا, نوح کے پاس جائیں گے, نوح بھی انکار کر دیں گے, ابراہیم بھی انکار کر دیں گے, عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے. میرے پاس آئیں گے تو میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے خوب دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات سنے گا اور جب میں کہوں گا اے اللہ ایسے بندوں کو اللہ اس مصیبت سے نجات دے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا, جو مشرک نہیں تھا, شرک کرنے والا نہیں تھا, جوا کھیلنے والا نہیں تھا, شراب پینے والا نہیں تھا, زنا کرنے والا نہیں تھا. اے اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت فرما. میرے بھائیوں میری دعا کو اللہ تعالیٰ سنے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اور اس میدان محشر میں اس زبردست دن سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. پوچھنے والا پوچھتا اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے یہ سورج جب اتنا قریب آئے گا انسان کو یہ ٹکنے کے برابر, گھٹنے کے برابر, کمر کے برابر اور سینے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا, اے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا. جیسا انسان غلطی کرے گا, جتنا پاپ کرے گا اپنے پاپ کے بنسبت انسان ویسے ہی شراب میں ڈوبا ہوگا. کوئی کم پاپ کیا ہوگا تو ٹکنے کے برابر, کوئی زیادہ پاپ کیا ہوگا تو گھٹنے کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کمر کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو سینے کے برابر, اور زیادہ پاپ کیا ہوگا تو کان کے برابر. انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ڈینجر طریقے سے انسان پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا. ایسا بھی حال ہوگا انسان اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا. وہ اتنا ڈینجر منظر ہوگا, اتنا ڈینجر خطرناک منظر ہوگا. پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اس زبردست منظر سے کس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ کون لوگ بچے گا؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا؟ کون سے لوگ محفوظ رہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اور 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا, اس ٹینشن والی زندگی سے حفاظت کرے گا, سیف والی زندگی میں رہے گا, چین والی زندگی میں رہے گا, جو 7 طریقے کے لوگ ہوں گے.
आओ कलियाचक के लोगों, उन 7 तरीके के लोगों में शामिल हो जाओ। 7 तरीके के लोग होंगे जिसको इतना डेंजर मंजर से बचाया जाएगा। मरने के बाद तो मृत्यु के बाद जिंदगी है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है, कुरान भी कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदा है, हदीस के बाद हदीस भी यही कह रही कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मैदान महशर इतना डेंजर होगा, तब उससे बचेगा इंसान कैसे? 7 लोगों में अगर आप शामिल हैं तो फिर आप बचेंगे, और 7 लोगों में शामिल नहीं है तो फिर गए, ख़त्म। ये 7 लोग अपने आप को देखें, मर्द भी देखें, ये हजरात और हमारी बहनें भी अपने आप को चेक करें कि हम 7 लोगों में शामिल हैं कि नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबातियों ज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन नादिल। इमामुन नादिल, क़यामत का इतना डेंजर मंजर, सूरज इतना पास, पैर में जूता और चप्पल नहीं, पानी से तड़प और एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन पानी के लिए आदमी तरसेगा, पानी भी न मिलेगा। उनमें से एक आदमी वो होगा इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला घर का गार्जियन होगा, इंसाफ करने वाला बाप होगा, इंसाफ करने वाली माँ होगी, इंसाफ करने वाला शौहर होगा, बहुत से और इंसाफ करने वाली बीवी होगी, इंसाफ करती होगी। इंसाफ करने वाला आदमी, आज देखिए बहुत से लोग अपने घर का मालिक है, गार्जियन है, इंसाफ नहीं करता है। इस बेटे को ज़्यादा मान रहा तो उसको कम मान रहा है, हाँ सास है तो इस बहू को ज़्यादा उस बहू को कम, ऐसा भी होता है। आदमी है अपने समाज, फैसला 2 का आया, गरीब आदमी का आया कि अमीर आदमी का फैसला आया। पंच में बैठा तो गरीब आदमी है, ये क्या देगा, कुछ नहीं, अमीर आदमी ने कुछ खिला पिला दिया, अमीर के हक में फैसला सुना दिया। नहीं, इंसाफ आपको करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, आपको इंसाफ आपको करना पड़ेगा। इंसाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दिखाया था। और आपके पास जब एक केस आया, एक मुकदमा आया और आपके सामने एक फैसला, एक केस आया, उसमें यह था कि एक अमीर घराने की एक औरत ने, फातिमा नाम की औरत ने चोरी कर ली थी, बनु मखसूमिया की औरत ने चोरी कर ली थी। और जब उसके बारे में खबर आई और अल्लाह के नबी के पास हजरत उसामा को भेजा गया और ये बताया गया कि कुछ ले दे करके मामला ख़त्म कर दिया जाए, इस औरत का हाथ ना काटा जाए, क्योंकि हाथ काटा जाएगा तो पूरी ख़ानदान की इज्जत ख़त्म हो जाएगी, हाथ ना काटा जाए। आपने ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, ऐ मदीना के लोगों, ऐ मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा ये फातिमा, ये बनु मखसूमिया की औरत है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, हाँ मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। ये नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, क्योंकि इंसाफ का जनाजा नहीं जाने दूंगा। आज हम अपने अदालतों को देखो, अदालतों के अंदर जाओ, झूठे लोग केस में जीत जाया करते, लेकिन सच्चे लोग जेलों के अंदर बंधे। जो सच्चे थे उनको इंसाफ न मिला, पैसे में जज बिका, पैसे में वकील बिका, पैसे में जज बिका, और जज ने फैसला सुनाया, मुजरिम के हक में सुना दिया। मेरे भाइयों, ये अदालत दुनिया की अदालत है। मेरे भाइयों, यहाँ पे जो इंसाफ करने वाला बादशाह होगा, इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला इमाम होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला सरदार होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, कल क़यामत के अल्लाह ताला उसको साया अता करेगा। उसको क़यामत के दिन मैदान महशर में उस ज़बरदस्त अज़ाब से अल्लाह ताला बचा लेगा। इंसाफ करने वाले बनो, इंसाफ करो अपनी ज़िंदगी में, इंसाफ करो मेरे भाइयों। इंसाफ नहीं करेगा, बेटा गलत किया है तो बेटा गलत किया तो इंसाफ करो। मेरा बेटा किया है तो उसको मारेंगे, सज़ा जो देनी चाहिए वो सज़ा दीजिए आप।